آپ کا پہلی فلم میں کیا ایکسپیرینس تھا؟ آپ نے کیا سیکھا جس نے پھر آپ کو آگے اپنے کیریئر کو شیپ کرنے میں مدد دی؟ جب پہلی فلم کی، چونکہ میں بڑا ہو چکا تھا، چائلڈ اسٹار کا ایکسپیرینس تھا میرے پاس. والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا شوٹنگز پر دیکھنے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں. وہ بھی ایکسپیرینس تھا. محمد علی صاحب کے پاس جایا کرتا تھا دیکھنے کے لیے. بالکل. وہ پھر بتاتے تھے کہ تم نا اخبار پڑھا کرو، اس کی ہیڈ لائنز پڑھا کرو. وہ بھی ایک انٹلیکچوئل پاؤز اور پرسنالٹی اسٹریس کے ساتھ. اب آپ انگریزی فلمیں لگاتے ہیں تو کیا پاکستان میں انگریزی فلمیں بنیں گی؟ آپ مجھے $200 ملین دیں، میں آپ کو فلم بنا کے دیتا ہوں، پھر آپ پوری دنیا میں لگائیں. اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ یار میں اپنا $200 ملین لگاؤں بیچ میں اور پھر میں آپ کو لا کے فلم دوں کہ آپ نے تب سینما میں چلانی ہے، تو میں پاگل ہوں. میں پاکستان کے سب سے پہلے سارے سینما خریدوں گا 100 ملین پر، اور 10 ملین پہ فلمیں اپنی بنا کر لگا دوں گا پوری دنیا میں. سینماز کی پرابلم یہ ہے کہ سینما کے پاس جب آپ جائیں گے وہ کہیں گے کسی ڈسٹریبیوٹر کو لے کے آؤ، ہم اکیلے جو ہے نا وہ فلم نہیں دیں گے. پھر جب وہ آپ کو دیں گے صحیح ٹائم نہیں دیں گے لگانے کے لیے، ٹھیک ہے، صحیح ٹائم جب نہیں دیں گے فلم کو لگانے کے لیے تو فلم اپنی جگہ کیسے بنائے گی؟ اچھا ببرک بھائی، اگر آپ کو ایک چانس دیا جائے کہ پورے بالی ووڈ میں آپ ایک فیمیل ایکٹریس آپ کی مہمان بن کے آئے تو آپ کس کے ساتھ وقت گزارنا یا ڈنر کرنا پسند کریں گے؟ اگر سشمتا سین جو ہے وہ ینگ ہوتی تو میں یقیناً ان کے ساتھ. اچھا، زبردست. السلام علیکم. صاحبزادہ علی پوڈ کاسٹ میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی. ناظرین، پاکستان فلم انڈسٹری پچھلے 70 سالوں پہ محیط ہے. ان 7 دہائیوں میں پاکستان میں بہت سی فلمیں بنی، جن میں سے بہت سی فلمیں ہٹ بھی ہوئیں، لیکن پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اچانک فلم انڈسٹری زوال کا شکار ہوتی چلی گئی. پاکستان میں اردو، پنجابی اور پشتو زبان میں بے شمار فلمیں بنیں، جن میں سے بیشتر فلمیں ہٹ بھی ہوئیں. آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، انہوں نے ان تینوں زبانوں میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے اور اپنا لوہا منوایا. زور آور، کوئی تجھ سا کہاں اور محبتیں سچیاں ان کی سپر ہٹ فلموں میں سے ہیں، اور بھی انہوں نے بے شمار فلموں میں کام کیا. جی ہاں، میری مراد ہے ہمارے آج کے مہمان، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، ایکٹر اور ایک ہینڈسم پرسنالٹی ببرک شاہ سے. السلام علیکم ببرک بھائی. وعلیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا. ببرک بھائی، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ فلموں میں کیسے آئے؟ آپ کی اپنی چوائس تھی یا اپنے والد کی وجہ سے فلموں میں آئے؟ ایسا ہے کہ میں اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں، مگر ظاہری بات ہے کہ جانتے کم لوگ ہیں تو پھر دیکھا بھی انہوں نے کم ہے. پاکستانی فلم کے بارے میں لوگ نالج بھی کم رکھتے ہیں. میں بیسیکلی چائلڈ اسٹار تھا. I started my career when I was in 5th class. بالکل. تو تب میں نے بچپنے میں تقریباً کوئی 5-6 فلمز، آرٹ فلمز کے قریب یہ میں نے بچپنے میں کی تھی. اس کے بعد میری والدہ نے مجھے کہا کہ میرے والد صاحب کو کہ اس کو پڑھ لینے دو، فلم میں تو کہیں نہیں جا رہی، ساری زندگی پڑھی ہیں، ہوتی رہیں گی، ابھی اس کی پڑھنے کی عمر ہے، پھر بعد میں یہ پڑھ نہیں سکے گا. تو میری والدہ چونکہ ٹیچر تھیں گورنمنٹ اسکول کے اندر ادھر لنڈی کوتل میں، آج KPK ہے، ایسا ہی ہے، اس وقت نارتھ فرنٹیئر تھا. ایسا ہی ہے. تو انہوں نے پھر میری ایجوکیشن کے اوپر کہا کہ تو والد صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے چائلڈ اسٹار پھر کام کرنا پریٹی مچ بند کر دیا. ہاں، چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے والد مرحوم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ اپنے وقت کے ایک بہت بڑے ایکٹر تھے، اور انہوں نے ایز اے پروڈیوسر بھی بہت سی فلمیں بنائیں، اور کچھ فلموں میں آپ نے واقعی چائلڈ سٹار کا رول کیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے جہاں تک گھریلو ماحول کی بات کی جائے تو میں دیکھتا تھا کہ آپ کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے ہے جی. کہ لیکن جیسا کہ ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ فلم لائن اور عام سوسائٹی میں کافی ذرا ڈفرینس جو ہے وہ مطلب سمجھا جاتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا کہ اتنے مذہبی گھرانے سے ہونے کے باوجود شاہ جی جو ہیں وہ فلموں کے سپر سٹار بنے، اور پھر انہوں نے اس میں بڑی دیر تک اپنا نام کمایا. بلکہ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ شاہ جی سے بات کی تو وہ کہا کرتے تھے کہ جب میں نے پہلی فلم میں کام کیا تھا تو میں نے اپنے والد صاحب سے یہ بات چھپا کے رکھی، ان کو کافی عرصے کے بعد پتہ چلا کہ میرا بیٹا فلموں میں آ گیا ہے. ایسی ہے.
جی جی ایسا ہے کہ ہمارے جو فور فادرس تھے جی جی بالکل وہ سارے بیسیکلی یہاں تبلیغ کرنے کے لیے آئے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے وہ آپ کو تو پتہ ہے ہم تو بیسیکلی حسینی سید ہیں جی تو امام زین العابدین امام جعفر صادق جی امام ماشاء اللہ باقر پھر وہاں سے چلتے چلتے یہ لوگ ایران آئے ایران سے پھر افغانستان آئے افغانستان سے آئے خوست کے علاقے میں ہاں جی خوست کے علاقے سے پھر یہ نیچے چلتے چلتے بنو اور نیچے نوشہرہ پہ میرے گرینڈ فادر نے اسٹاپ لیا وہاں پہ 15 سینچری 75 سم ویئر جی اسٹاپ شیخ رحم کاریہ جی بالکل ان بالکل کی جو ہے وہ ہے اور اس وقت خوشحال خان خٹک صاحب جی گورنر تھے اس علاقے کے ہاں جی انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی ان سے کروائی تھی جس سے پھر آج ہم ہیں یہاں پر جی ماشاء اللہ تو 23rd جنریشن میں وہ امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتے تھے جی جی تو بیسیکلی یہ ایک لینیج ہے جو چلی آ رہی ہے اور میرے جو نیئر گرینڈ فادر تھے جس کی آپ بات کریں والد صاحب کے والد صاحب جی آپ کے دادا میرے دادا جی وہ بیسیکلی فریڈم فائٹر تھے جی اور پولیٹیشین تھے ہاں تو قائد اعظم صاحب ان کے ساتھ بڑی خدمات ہیں ہاں جی اور پاکستان کے دوران بھی ان کی خدمات ہیں ایسے ہی انگریز ان کو کنگ آف لوریز کہتے تھے ماشاء اللہ کنگ آف لوریز اس کے مردان میں سب سے زیادہ لوریز ان کے پاس تھی جی بالکل واز اے بزنس مین ٹو تو وہ یہاں سے ہندو جو ہے وہ لے کے جاتے تھے وہاں انڈیا اور وہاں سے مسلمان لے کے آتے تھے ادھر پارٹیشن کے ٹائم میں تو ہی واز اے ڈفرنٹ مین یس پھر 48 میں وہ لڑے بھی جی جب یہاں سے KPK سے کے پٹھان پی گئے کے سے تھے بالکل فوجیوں کے ساتھ کشمیر کے بارڈر بالکل پر لڑنے بالکل کے لیے تو وہ اپنا اسی طرح وہ بھی اپنا ایک گینگ لے کے گئے تھے اور دین دے فائٹ دے ایسے ہی ہے تو ریوارڈ میں گورنمنٹ نے ان کو ایک بندوق دی تھی وہ کریج اور پیسے ویسے انہوں نے سارے اپنی جیب سے ہی لگائے انہوں نے کبھی گورنمنٹ سے کچھ لیا نہیں ایسے ہی ہے کیونکہ وہ سخی تھے سید تھے ظاہری بات ہے تو ڈفرینٹ جو ہے ان کی سوچ تھی تو میرے والد صاحب جو تھے یہ بیسیکلی جو ہے فلمی ہاں شوقین تھے فلمی شوقین تھے تو محمد علی صاحب کے بڑے جی فین بالکل تھے بڑے فین تھے ہاں، بلکہ ان کے دوست بھی تھے وہ بعد میں بنے بعد میں پہلے تو فین تھے ہاں وہ ایسے تو ہی ہے جب ہیرو بن گئے ایکٹر بن گئے تو پھر ان کے ہاں ساتھ کام کرنے لگے پھر ان کے ساتھ ان کی بالکل دوستی ہو گئی بالکل پھر بالکل آنا جانا ہو گیا پھر ہم چھوٹے تھے ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے بالکل تو ان کی ایک عادت تھی وہ اپنے بچوں کی سالگرہ کیا کرتے تھے بالکل تو میڈم زیبا اور محمد علی صاحب تو پھر ہم جایا کرتے تھے شاہ جی سے میری بھی ملاقات دوستی تھی ہاں میں جی اس وقت ٹین ایج میں تھا جب میری شاہ جی سے پہلی دفعہ ملاقات ہوئی ہاں تو میں نے شاہ جی کی وجہ سے ہی فلم انڈسٹری کے لوگوں کو بڑے قریب سے دیکھا ہاں فلم کے ماحول کو جاننے کا مجھے موقع ملا بڑے ڈائریکٹرز آپ کے گھر میں آیا کرتے تھے بلکہ ایک دفعہ تو مجھے یاد ہے کہ شاہ جی سے ایک صاحب ملنے آئے ہم پاس بیٹھے تھے میں نہیں جانتا تھا یہ کون ہے تو شاہ جی اس کے ساتھ بڑا بے تکلف ایون کہ اس کو شاہ جی جگتے بھی مار رہے تھے اس کو گالی بھی دے دیتے تھے ہاں جب وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا میں پاس بور ہو رہا تھا تو میں نے کہا شاہ جی یہ کون تھا تو شاہ جی کہنے لگے یہ یونس ملک ہے تو میں حیران ہو کے کہا میں نے کہا شاہ جی یہ یونس ملک ہے آپ مجھے بتاتے تو صحیح کہ اتنے بڑا ڈائریکٹر جس نے مولا جٹ فلم تو شاہ جی کہتے ہیں کیا مطلب تمہارا کیا خیال تھا کہ اس کے اوپر 2 سر لگے ہوتے ہاں یہ ان کا اسٹائل تھا جی پرفارم کرنے کا بیکاز وہ آدمی کی عزت کرتے تھے آدمی بالکل مگر ان کی عادت یہ تھی کہ سر وہ صرف اللہ کے سامنے ہی جھکاتے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے وہ نڈر آدمی تھے ڈرتے ڈرتے نہیں تھے کوئی چیزیں ان کو اپنے والد سے ملی تھی جی بالکل بالکل تو اس طرح وہ کیلکولیٹ کرتے تھے عزت ہمیشہ انہوں نے سب کی ہے میں نے دیکھا بڑے درویش صفت اور بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ اور ہمبل انسان تھے وہ ہاں بہت کہ فلموں میں جو ان کا رول تھا ایک بہت بڑا بدماش گینگسٹر وہ اس سے بالکل ہٹ کے تھے ایسے ہی ہے ایون بابرا شریف جو ہے وہ کافی عرصے تک میرے والد صاحب سے بات نہیں کرتی تھی ڈرتی تھی ڈرتی ان کو لگتا تھا کہ ان کی آواز بہت بھاری ہے بھاری ہے بالکل پرسنالٹی آپ کو پتہ ہے وہ لمبے چوڑے یہ جی وہ جی جی تو وہ کہتی تھی کہ پھر جب انہوں نے بات چیت کی تو پھر یہ واقعہ انہوں نے خود ان کو بتایا کہ بلکہ میں آپ سے ڈرتی تھی بلکہ شاہ جی نے ایک فلم بنائی تھی جو کہ پنجابی مووی تھی امیر خان وہ یونس ملک نے ہی بنائی تھی اور یہ سلطان راہی کے گولڈن دور کی ایک ایسی مووی تھی کہ جب فلمیں ہیرو کے نام پہ بنا کرتی تھیں لیکن اس میں ولن کے ٹائٹل پہ یہ مووی بنی تھی امیر خان شاہ جی تھے آج انڈیا نے فلم بنائی گجنی جی جی تو بالکل ولن کے ٹائٹل پہ بنی ولن ہوئی کے تھی ٹائٹل شان پہ صاحب نے ریفیوز بھی ہاں کی
تو میرے والد صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ ٹائٹل جو ہے یہ ولن کا ہے، ولن کا ہے. تو اس ولن کے نام سے فلم بنی. حالانکہ ہیروز میں سلطان رائی تھے، جی بالکل، مگر ٹائٹل جو ہے وہ ولن کا تھا. ولن کا تھا اور وہ شاہ جی تھے. ہاں وہ شاہ جی نے کیا. اور پھر اور ایون خود رائی صاحب بھی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی کرنی دیکھیں کہ ولن مجھے ہونا چاہیے اور آپ کو ہیرو ہونا چاہیے. مجھے یاد ہے میں شاہ جی کے ساتھ ایک شادی پہ گیا تو عورتوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ پیچھے پیچھے ہٹ جو وہ بدماش آ گیا جو عورتوں کو ریپ کرتا ہے. ہاں ایسی ہے بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بٹ اٹ سیلف ظاہری بات ہے فلم میں کردار ہوتے ہیں، ایسا عام ہی ہے، زندگی میں آپ بالکل کی ایسا ہی شخصیت ہے. ہوتی ہے. میں نے والد صاحب سے سیکھا کہ آپ نے اپنے کریکٹر کو اور اپنی فلم لائن کو دونوں کو الگ لے کے چلنا ہے. کہ شادی کی کامیابی کی وجہ بھی یہی تھی. بالکل ایسا ہی ہے، جب تک بالکل وہ ایسا ہی حیات تھے ہے. تو حالانکہ آپ دیکھیں لوگ کتنے ہیں جو اپنے گھروں کو نہیں سنبھال پاتے. ایسا ہی ہے. ہمارے فلم انڈسٹری میں ایک کامن مثال ہے. جی بالکل But he lived pretty much 45 years of ایسا his ہی ہے. age اور انہوں نے تقریباً میں نے کہ کھٹ پٹ تو ہوتی رہتی ہے زندگی میں، بالکل بٹ یہ ہے کہ میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ نے اپنا گھر جو ہے وہ ہولڈ نہیں کیا. نہیں، وہ بہت لونگ پرسنالٹی تھے، بڑے رسپانسیبل تھے. انہوں نے میں بزنس کو اور گھر کو جی ڈفرینٹ رکھا. بالکل ایسا تو ہی ہے. یہ چیزیں جو ہیں میں نے ان سے سیکھی، اس لیے میں نے بھی اسی چیز کو ہی فالو کیا. اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی، ان کو یعنی پالا، بڑے ان کی اچھی تربیت کی. ہاں جی، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، خاص کر ہماری. ایجوکیشن جو ہے یہ مسٹ ہے. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ایجوکیشن جو ہے وہ سمجھ لیں کہ لوگ سوچیں کہ نہیں یار یہ بس ایویں کام ہے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے سنگر بالکل وہ بیچارے میٹرک بھی نہیں کرتے اور آ ایسا ہی جاتے ہے، ہیں، ایسا ہی ہے. ہٹ ہو جاتے ہیں، نام بھی بنا لیتے ہیں، پیسہ بھی کما لیتے ہیں، بالکل مگر شخصیت کوئی نہیں ہوتی. آپ جی ان سے جب بھی ملیں گے بات کریں گے وہ ہر چیز کو پیسوں میں ہی تولتے ہیں. ایسا ہی ہے، ایسا ہی ورنہ ہے. آپ کو بالکل یقین نہیں ہے تو کسی کو بلا کے دیکھ لیں ادھر پوڈ کاسٹ پہ، جی ایسا ہی ہے. پھر دیکھیں جی جی بالکل کیا ایسا ہی ہے. مانگتے ہیں. آپ ریالٹی کی باتیں اتنی کھلے عام نہ کریں. نہیں میں آپ کو سچ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم ایک سیکٹر کا حصہ ہیں. جی بالکل تو یہ ایسا جو ہے. انڈسٹری زوال کی طرف گئی ہے یہ ساری اسی طرح کی ڈفرینٹ ٹائپ آف کوئی ایک فیکٹر نہیں ہوتا زوال کی طرف یا ملٹیپل بربادی. فیکٹرز جو ہیں اس جی میں بالکل. انوالو ہوتے ہیں. اچھا شاہ جی، آپ جب فلموں میں آئے، آپ کی پہلی فلم تھی، تو مطلب اس وقت آپ ماشاء اللہ ایک بڑے یعنی خوبرو اور خوبصورت تو آپ آج بھی ہیں، لیکن اس فلم کو میرے خیال میں کوئی لگ بھگ 17-18 برس بیت چکے ہیں. 21 سال. تو میں بھی اس فلم کی اوپننگ پہ آیا تھا باری اسٹوڈیو میں. تو ظاہر ہے کہ جتنی دیر شاہ جی حیات رہے میں آپ کے گھر کا ہی فرد تھا، ابھی بھی ہوں. بے شک بے شک. جی تو آپ کا پہلی فلم میں کیا ایکسپیرینس تھا؟ آپ نے کیا سیکھا جس نے پھر آپ کو آگے اپنے کیریئر کو شیپ کرنے میں مدد دی ہو؟ میں نے ایسا ہے کہ جب پہلی فلم کی تو زیادہ چونکہ میں بڑا ہو چکا تھا، جی 40 بالکل سال کا ایکسپیرینس تھا میرے پاس. بالکل دوسرا میں والد صاحب کے ساتھ جاتا تھا شوٹنگز پر دیکھنے کے لیے لوگ کیا کر رہے ہیں، بالکل وہ بھی ایک ایکسپیرینس تھا. محمد علی صاحب کے پاس جایا کرتا تھا کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے. بالکل وہ پھر بتاتے تھے کہ تم نا اخبار پڑھا کرو، اس کی ہیڈ لائنز پڑھا کرو. جی وہ بھی ایک انٹلیکچوئل پاؤز اور پرسنالٹی. اسٹریس کے ساتھ. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسا ہی ان ہے، کا اپنا ایک سٹائل تھا اپنا سٹائل تھا. اور بالکل ماشاء اللہ خوبصورت بھی تھے اور بڑے اچھے پولائٹ آدمی بھی تھے. بالکل حالانکہ بالکل کبھی کبھی میں تھوڑا سا اوور ہو جاتا تھا، ظاہری بات ہے میں بچہ تھا. ایسا ہی ہے. تو میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے اب کسی کی سن بھی لیا کرو بھائی، یہ دوسرا کیا کہہ رہا ہے اپنی ہی بات سنایا کرو. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا مگر ہی وہ ہے. بہت لینینٹ تھے، اسپیشلی بچوں کے ساتھ بہت لینینٹ تھے. جی مطلب کوئی بھی بچہ ان کے ساتھ بڑا ایزیلی رہ سکتا تھا. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طرح کی شخصیت تھی. تو خیر ان سے بھی سیکھا، مگر یہ ہے کہ پھر میں نے ریئلائز کیا ان ساری امپلیمنٹیشن کو لے کر اس تمام جو پروجیکٹس تھے بالکل اس کے اندر میں نے اس کو امپرووائز کیا. بالکل میرے بالکل کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جب کوئی چیز سیکھتا ہوں تو میں اس کو اپلائی کرتا ہوں. ایسا ہی ہے. اور آئی لرن فرام ٹرائل اینڈ ایررز. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا استاد جو ہے وہ زمانہ ہے، ایسا ہی ہے. میرا کوئی سنگل استاد نہیں ہے. بالکل تو نہ ہی میں نے استادوں سے سیکھا ہے، میں نے سیکھا ہے زمانے سے. زمانہ اور سب میں سے نے بڑا استاد ہے. بالکل ہاں، ایسا اور ہی ہے. جس کا زمانہ استاد ہو
وہ سمجھنے کو اس کو استاد کی ضرورت نہیں ہوتی. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر میں نے جو ہے ٹرائل اینڈ ایرر کیا. ایسا ہی ہے. ٹرائل اینڈ ایرر میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اپنا وقت ضائع ہوتا ہے, بالکل بالکل. مگر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لرن بہت کرتے ہیں. ہاں, آپ بالکل. جب گرتے ہیں تو آپ یہ سیکھ جاتے ہیں کہ مجھے کھڑے کیسے ہونا ہے. کھڑا کیسے ہونا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. تو جب آپ یہ سیکھ جاتے ہیں, جو ہی بچہ 3 سال کا جب چلتا ہے, 2 سال کا یا 3 سال کا, تو جب وہ گرتا ہے تو دوبارہ کھڑا ہوتا ہے. جب وہ یہ سیکھ جاتا ہے تو وہ چلنا بھی سیکھ جاتا ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اب میں گروں گا تو کھڑا ہو کے چلوں گا کیسے. بالکل. تو یہ وہ چیز تھی جو ٹرائل اینڈ ایرر سے میں نے سیکھی. زیادہ اچھا میں نے سیکھا پھر محبتہ سچیاں میں. جی. محبتہ سچیاں میں تب تک میں تقریباً 3 فلمز کر چکا تھا. کیوں تم سے اتنا پیار ہے. چلیے, کیا یہ فلم جو ہے یہ ظاہر ہے کہ یہ پاک بھارت پروڈکشن کی یعنی کہ مشترکہ پروڈکشن تھی, تو اس کی کیا شوٹنگز, کیا مطلب یہ کہاں پہ ہوئیں, یہ کیسے فلم بنی؟ کچھ حصہ اس کا کشمیر میں شوٹ ہوا. اچھا. اور کچھ حصہ اس کا بامبے میں شوٹ ہوا. میوزک بھی سارا وہیں بنا. پروسیسنگ ایڈ لیب میں گئی. میوزک اس کے گانے وانے بھی جو تھے وہ انڈین سنگرز نے گائے ہوئے تھے. ہاں جی, وہ انہوں نے ہی گائے. ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں شہزاد رفیق صاحب نے اس قابل نہیں سمجھا کہ کسی سے گانے گوا لے. ہاں جی. بٹ یہ ہے کہ قابل سنگر یہاں پہ بھی تھے, مگر ان کو ان کا سٹائل پسند تھا گانے کا. یہ فلم بہت ہٹ ہوئی تھی, بلکہ ہٹ ہونے میں اور ایک جو ہوتا ہے نا کہ ایور لاسٹنگ امپیکٹ جو سوسائٹی پہ ہوتا ہے, اس فلم کا امپیکٹ ہم آج بھی محسوس کرتے ہیں. ہاں جی, ابھی آج بھی. میں نے 4 ایئرس بیک دیکھا, 2-3 سال پہلے کی بات ہے. بالکل. کسی نے اس کو گانا لوڈ کیا تو تقریباً 10 ملین لوگوں نے. میں جینا تیرے نال, یہ گانا تو آج بھی گلیاں جینا تیرا نال بھی ڈیفینیٹلی ہٹ ہے. میں نے وہ بھی دیکھا, مگر یہ ہے کہ اس پہ رینکنگ بہت زیادہ تھی. جی بالکل بالکل بالکل. اس کی میں بھی میں سمجھتا ہوں اگر رائٹ ٹائم پہ یہ پوزیشن ہوتی جائے ابھی ڈیجیٹل میڈیم کی ہے, بالکل, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 100 آف ملینز میں ہوتا. یہ میرے خیال میں کیا یہ وینا ملک کی بھی یہ ڈیبیو مووی تھی؟ نہیں, اچھا, ان کی ڈیبیو مووی تو بہت, وہ تو مجھ سے بہت پہلے آئی تھی. اچھا اچھا. شی واز لائک ان 99-98. اچھا. ہاں, ان کی تیرے نام جو ہے میرے خیال ہے شان صاحب کی فلم تھی. جی بالکل, جس میں زارا شیخ ہیروئن. زارا شیخ تھی, بالکل بالکل بالکل. اس میں انہوں نے ایک سیکنڈری کیریکٹر کیا تھا. اچھا اچھا اچھا. فلم پھر ان کی سیکنڈ فلم آئی یہ دل آپ کا ہوا. یہ دل آپ کا ہوا, بالکل. جاوید شیخ صاحب, اس میں انہوں نے ایک سیکنڈری کیریکٹر کیا. اچھا اچھا اچھا. پھر اس کے بعد جو فلم آئی ان کی یہ تھی جب میں نے کی ڈیبیو, وہ اس کی غالباً تیسری فلم تھی. اچھا اچھا اچھا. تیسری فلم تھی کیوں تم سے اتنا پیار ہے. اچھا اچھا. پھر چوتھی فلم میں نے کی تو اس میں بھی یہ تھی, مگر میرے ساتھ پیئر میں سمرن کاؤچر انڈیا کی ایک انڈین ایکٹریس تھی, بالکل ماڈل تھی یا آرٹسٹ, بالکل NRI تھی, یعنی کہ نان ریزیڈینشیل انڈین تھی, خود برطانیہ میں رہتی تھی. وہ تھی پیئر میں. اور یہ جو ہے محمد رانا اور ان کا ایک پیئر تھا, بالکل ریما, بالکل. اور یہ ایک سلسلہ تھا. تو اس طرح وہ کی اس کے ساتھ. پھر میں نے انڈیا کی کلیبریشن میں ایک اور فلم کی, وہ تھی تڑپ. بالکل, اس میں شیوا باکڑی تھی. شیوا باکڑی, بلکہ ویری سوری ٹو سے آپ کا اسکینڈل بھی ان کے ساتھ بنا تھا. یہاں تک لوگ باتیں کر رہے تھے, بلکہ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ میں نے خود پڑھا بھی تھا ان دنوں میں کہ شیوا باکڑی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اگر ببرک سب کچھ چھوڑ دیں اور پاکستان کو چھوڑ کے بھارت میں سیٹل ہو جائیں تو میں ان سے شادی کر لوں گی, لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. ہاں جی, وہ تو مسلمان بھی ہو گئی تھی. ہاں جی. اب مجھے پتہ نہیں کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں, مگر اس وقت جو ہے بہت اچھی وہ خاتون تھی, بہت اچھی لڑکی تھی, بالکل. انہوں نے کام بھی کیا. بٹ میں انڈیا میں سیٹل اس لیے نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ میں پھر انڈیا گیا تھا, اسپیشلی ان سے ملنے کے لیے بھی گیا تھا بامبے میں 2006 میں. اس وقت میں نے شادی نہیں کی تھی. جی جی. تو وہاں پہ پھر ہم نے کچھ شوٹ بھی کیا, محبتہ سچیاں کا کچھ شوٹ تھا, یہ بھی کیا. بالکل. تو میں ادھر جوہو میں رہتا تھا. اچھا. جوہو میں رہتا تھا جہاں یہ امیتابھ بچن, انوپم کھیر وغیرہ رہتے تھے. جی بالکل. انوپم کھیر صاحب صبح واک کرنے کے لیے پھر رہے ہوتے تھے روڈ کے اوپر. آپ کی بھارتی ایکٹروں کے ساتھ انٹریکشن ظاہر ہے لازمی ہوا ہوگا. کبھی مجھے انٹریکشن تو ڈیفینیٹلی آمنا سامنا ایسے فیس ٹو فیس ہوا رہا ہے کافی لوگوں کے ساتھ. یہ ہے کہ مجھے کوئی اٹریکشن نہیں تھی ان کی, کیونکہ میں سارا ٹائم آپ کو پتہ ہے آرٹسٹوں میں تو پلا بڑا تھا. ایسا ہی ہے, ایسا تو میرے لیے ان کی کوئی اٹریکشن نہیں تھی. میں محمد علی صاحب اپنا
پھر ندیم بیگ صاحب میں چھوٹا سا تھا, بالکل بالکل یہاں مال ٹاؤن میں ایسا ہی میڈم ہے. سنگیتا کی بیٹی اور کی یہ اس دور کے آپ ایکٹروں کا نام لے رہے ہیں کہ جب پاکستان کی انڈسٹری کا ہاں جی اتنا گلیمر تھا کہ ہمیں کسی اور انڈسٹری کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں یہ اچھے وقتوں کے یہ لوگ اچھے وقتوں کے لوگ تھے. ان کا بالکل اپنا ایک اسٹارڈم تھا. بالکل ندیم بیگ صاحب مجھے کہتے جاؤ جا کے ذرا جاوید شیخ کو کہنا میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں. بالکل. اچھا میں شیخ صاحب کے پاس چلا گیا, میں نے کہا شیخ صاحب بیگ صاحب آپ کا ویٹ کر, تو میں چھوٹا سا بچہ تھا. پھر ایک ٹائم آیا انہوں نے میرے والد کا کیریکٹر بھی کیا, میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا, فلم میں بھی انہوں نے میرے ساتھ کام کیا. تب وہ انڈیا سے ہو آئے تھے اپنا ایکسپیل. بلکہ پھر بات ایک دفعہ آپ کے والد صاحب کی طرف جاتی ہے کہ مجھے یاد آیا کہ شاہ جی کا فیئر تھا اپنے وقت کی خوبرو سپر سٹار آسیہ کے ساتھ, اپریل فول کی اپریل فول. بلکہ شاہ جی کو فلموں میں لائی ہی وہ تھیں کہ اردو فلموں میں, اردو فلم. اپریل فول ان کی لائف کی 3rd مووی تھی. میں نے ان سے پوچھا تھا, ہی سیڈ کہ میری اردو کی پہلی فلم تھی مگر ادروائز اٹ واز مائی 3rd مووی. اس سے پہلے وہ باز شہباز کر چکے تھے وچ واز اے پشتو. بالکل بالکل پشتو فلم کا سٹارٹ ہو چکا ہوا تھا. بدر منیر صاحب ہیرو تھے, اور آصف خان صاحب بھی ہیرو تھے, اور یہ ان ہوئے تھے نئے نئے. تو وہ دور تھا 70s کا جو گولڈن ایرا سمجھا جاتا ہے. ہاں یہ گولڈن ایرا تھا جی بالکل بالکل. تو اب اس طرح جو ہے وہ سارا سلسلہ. تو مجھے آرٹسٹوں سے اتنا وہ نہیں تھا شروع سے ہی, میں ہمیشہ انہیں ہیومن بینگ کی نظر سے ہی دیکھتا تھا. دوسرے میری ساری ایجوکیشن سائنٹیفک تھی. بالکل بالکل. تو مجھے کوئی بڑی چیز نظر نہیں آتی تھی ایسے کہ جو مجھے اٹریکٹ کرے. دوسرا میں کیپریکون ہوں, مجھے آپ بہت جلدی اٹریکٹ نہیں کر سکتے مٹیریلسٹک چیزوں سے, مال دولت پیسہ ان چیزوں سے آپ مجھے نہیں اٹریکٹ کر سکتے. میں بھی کیپریکارن ہوں, میں تو اس وقت آپ سے اٹریکٹ ہوا ہوں. ہمارا آنسر مٹی ہے, تو مٹی جو ہے ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. جیسے میں نے ایک دفعہ شاہ جی سے کہا, آپ کے والد صاحب سے, میں نے کہا کہ شاہ جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عروج دیا ہوا ہے کہ لوگ ہم جب باہر نکلتے ہیں تو نکلنا مشکل ہو جاتا ہے, کہ لوگ ایک دم پہچان لیتے ہیں اور اشارے کرتے ہیں وہ گیا وہ گیا. تو آپ کے دل میں کبھی یہ نہیں آیا کہ آپ بالکل, آپ میں غرور نہیں ہے, آپ یہ وہ. تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کہی, انہوں نے کہا کہ انسان کے لیے کوئی بھی چیز حتمی نہیں ہے اس دنیا میں, نہ یہ زندگی ہماری حتمی ہے, نہ ہی یہ فیم حتمی ہے. ہر چیز جو ہے وہ, جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مٹی میں ہی چلی جانی ہے. ایسے ہی ہے, وہ فانی ہے, فانی ہے. بالکل. جب عروج ملتا ہے تو زوال بھی ملتا ہے. جی ایک ٹائم تھا میں بہت ساری فلم کرتا تھا, آج ایک ٹائم ہے میں ایک بھی فلم بڑی مشکل سے کرتا ہوں. جی جی. بلکہ 5-3 سالوں میں نے ایک بھی نہیں کی. تو یہ ہے کہ ایسا بھی ٹائم ہے. تو ایک ٹائم تھا ہم بہت زیادہ ارن کرتے تھے, ایک ٹائم تھا اب ہم اس میڈیم سے اتنا ارن ہی نہیں کرتے. تو یہ عروج و زوال جو ہیں, اتار چڑھاؤ, یہ زندگی کا حصہ ہی ہے ڈیفینیٹلی. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اس فیم کے بہت عادی ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے پیچھا نہیں چھڑا پاتے. تو یہ ہے کہ وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہو, نماز پڑھتے ہو, پھر آپ کا دل میں کسی اور چیز کی محبت بیٹھتی ہی نہیں ہے. تو جب آپ کے دل میں نہیں بیٹھتی تو پھر وہ سبب جو ہے وہ انسان کے ذہن میں وہ پودا جنریٹ ہی نہیں ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے اپنے اندر ہی. بالکل, کیونکہ سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے, باقی ہر چیز فانی ہے. ہاں ایسے ہی ہے. تو رہنے والی ذات بھی اسی کی, باقی تمام کائنات فانی ہے. تو یہ سین ہے. اس وجہ سے جو ہے پھر چینجز لائف میں میری رہی. آپ نے ریما صاحبہ کی پروڈکشن میں کام کیا کہ انہوں نے وہ ایک فلم بنائی تھی جس میں آپ ہیرو تھے, کوئی تجھ سا کہاں. آپ کو اس فلم میں کام کرنا کیسا لگا؟ اچھا تھا, گڈ ایکسپیرئنس. ہم لوگوں نے اس وقت بھی انڈین لوگوں کے ساتھ کام کیا, اور یہ جو ہے ہماری انڈیا کی کوریوگرافر جنہوں نے دیوداس وغیرہ کے گانے کیے تھے اور باقی سب, تو انہوں نے اس کی بھی کوریوگرافی کی تھی. تو مجھے وہ کہتی تھی کہ ینگ ہینڈسم مین فرام پاکستان. مجھے بڑی ایسی آتی تھی. میری شروع میں نا تو ان سے کوئی بات نہیں کرتا تھا, تو میری عادت تھی میں مذاق کرتا رہتا تھا. تو مجھے کہتی تھی میڈم کو کچھ مت کہنا ہی کہ برا نہ بنا جائے. میں کہا اچھا نہیں, وہ ٹھیک کہتی تھی. وہ کہتی تھی نا, مگر وہ بہت اچھے مزاج کی تھی. جی جی. میں ان کے ساتھ بیٹھا تو میرے ساتھ گپے شپے لگا رہی ہے اور فل ہنس رہی ہے, فل مزے لے رہی ہے. تو یہ دیکھ رہی کہ یار یہ کیا چکر یہ اس کے ساتھ کہاں سے گفتگو. تو میری عادت تھی میں نے مذاق کرتا تھا. میں نے ان کو پڑھ لیا تھا
چونکہ میں نے سائیکالوجی پڑھی ہوئی ہے تو آئی کین ریڈ ہیومن بیہیویئرس. جی تو میں نے ان کے بیہیویئر سے اندازہ لگایا تھا کہ شی واز ناٹ اے مسلم اینڈ دین شی کنورٹیڈ ٹو اسلام. اچھا 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 اچھا. ہاں ان کا نام جو ہے وہ خان جو ان کے نام کے اینڈ میں لگتا تھا دیٹ از بیکاز ان کے خاوند کا نام خان تھا. اچھا اچھا اچھا. وہ خود ہندو تھی اینڈ دین شی کنورٹیڈ انٹو اسلام. اوکے. تو ان کے ساتھ پھر اس طرح گفتگو ہوگی, دوستی ہوگی, اچھی گپ شپ رہی. فلم واز اے گڈ ایکسپیرینس. ہم نے ملیشیا میں ساری فلم شوٹ کی. اچھا. تو واز اے گڈ ایکسپیرینس. اس ٹائم کے حساب سے وہ اچھی مووی تھی. جی. تو دیٹ واز اوور آل واز اے گڈ مووی اینڈ واز اے گڈ پروجیکٹ. گڈ پروجیکٹ. ٹھیک ہے. اچھا ببرک بھائی, آپ نے کم و بیش 100 فلموں میں کام کیا ہے. تو یہ فلم انڈسٹری جو ہے یہ دن بدن, جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ زوال کا شکار ہوتی چلی گئی, لیکن کبھی بھی کوئی ایک فیکٹر مطلب جو ہے اس میں کار فرما نہیں ہوتا. تو آپ اس کی ٹیکنیکل وجوہات ہمیں بتائیے انڈسٹری کے زوال کی. انڈسٹری کے زوال کی. مطلب جب میں آیا 2003 میں, جی, when I came into existence, یعنی کہ ایز اے ہیرو کام کرنے کے لیے جب آیا چائلڈ اسٹار کے علاوہ, تو میں نے یہ نوٹ کیا کہ انڈسٹری جو ہے وہ اپنے زوال کی طرف جا رہی ہے. جا رہی, بالکل ٹھیک ہے, مستقل زوال کی طرف جا رہی. موسٹلی لوگ جو ہیں وہ شان صاحب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے. بلکہ ویری سوری ٹو سے پچھلے دنوں میں سعود صاحب نے ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے انڈسٹری کی بربادی کا ذمہ دار شان اور سید نور صاحب کو دیا, بلکہ انہوں نے تو سلطان راہی صاحب کو بھی معاف نہیں کیا. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ایسا ہے کہ شان صاحب کو کئی لوگ سمیت میرے والد صاحب بھی جو ہے وہ اس بات کو سمجھتے تھے, اور میں خود بھی چونکہ ینگ تھا تو میں سیٹ پہ جایا کرتا تھا. اس کی ایک عادت تھی, وہ 2-3 بجے سے پہلے سیٹ پہ نہیں آتا تھا. ٹھیک ہے, اور سورج غروب ہونے میں 3-4 گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا. بالکل. تو 3-4 گھنٹے میں اس کی عادت تھی, وہ آتا تھا وہ ادھر سے لے لو ادھر سے لے لو. اب ہم ڈائریکٹر ہیں, اس وقت ہم دیکھتے تھے. بالکل. تو میں نے ایز اے ڈائریکشن میں جب کام کیا تو یعنی کہ جب خود ڈائریکٹ کی فلم, تو وہ پھر یہاں سے لے لو, اپنے کلوز لے لیے, ماسٹر شاٹ چھوڑ دیے, جتنا اس کا اپنا کام تھا وہ کر لیا, اور پھر کام پیک اپ کیا اور چلے گئے. اب اس طرح کی فلو کے ساتھ جو ہے کام جب آپ کرتے ہیں تو اس فلو میں آرٹسٹوں کے بیچ میں کوئی تانا بانا نہیں بنتا. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا کام کیا اور چل دیے. ٹھیک ہے, آئے تھی 2-3 گھنٹے کے لیے, فلم کے پورے پیسے لیے, آپ کو ٹائم دیا نہیں اور آپ چلے گئے. تو اس لحاظ سے تو ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بہت بڑا بلنڈر ہے. بڑا آرٹسٹ وہ ہے جو سیٹ میں سب سے پہلے آئے, جی بالکل, اپنے سارے ماحول کو دیکھے کہ وہاں ہے کیا, اینڈ دین اس کو جو ہے وہ کسی ایکسپونینشیل لیول پر لے کے جائے, اپنی اسکلس کو جو ہے وہ دکھائے. مگر چونکہ سب کچھ چیزیں پیٹ ہو گئی ہوئی تھیں, اتنا دیکھنا ہے, اتنا ریئیکشن دینا ہے, یہاں سے پنچ مارنا ہے, یہاں گولی مارنی ہے, یہاں یہ کرنا ہے, وہاں یوں بولنا ہے, یہاں پہ جگت لگا دینی ہے. وہ اتنا پیٹ سینیرو بن چکا تھا کہ وہ اس ایک سنگل کریکٹر کو 500 ٹائم اس بندے نے پرفارم کیا. ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک ہی کریکٹر کو آپ بار بار پرفارم کرتے رہیں, بار بار پرفارم کرتے تو آپ کتنا کو اس کو پرفارم کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. کیونکہ ہمارے کچھ شاید پروڈیوسرز کی بھی غلطی تھی کہ انہوں نے سلطان راہی صاحب کا ریمیک ان کو بنانے کی کوشش کی. سلطان راہی صاحب بھی, شان صاحب سلطان راہی نہیں تھے. بالکل. ٹھیک ہے, وہ ڈھونڈ رہے تھے بیچ میں, وہ ڈھونڈ رہے تھے. بالکل. ٹھیک ہے, اور خود شان صاحب جب ینگ تھے بالکل تو وہ سلطان راہی صاحب کے خلاف بولتے تھے اپنی ینگ ایج میں, اور پھر انہی ہی کو انہوں نے کاپی کر کے ساری زندگی پنجابی فلموں کو کیا. ایسا ہی ہے. یہ اللہ کے جو ہے وہ سمجھنے نظام ہے. جس چیز سے آپ ہوتے ہیں, اللہ آپ کو اسی میں آزماتا ہے کہ ہاں دیکھو دکھاؤ کیا کیا تم نے. واٹ واز دا ڈفرنس بٹوین یو اینڈ ہم. یعنی تنقید بھی ایک خاص لمٹ تک کرنی چاہیے, کہیں آگے نہ بڑھ جاؤ کہ آپ کو اپنی کہی ہوئی بات کو پے کرنا پڑ جائے. وہ خود سے ایک جج ہے. بالکل. وہ آپ کو اسی کٹہرے میں کھڑا کر دے گا جہاں پہ آپ دوسرے کو کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے. بالکل بالکل. وہیں پہ آپ کو کھڑا کرے, چلو بتاؤ کہ تم نے اب اس کو کیسے ڈفرینٹ کیا. جی. تو اس نے تو اس طرح نہیں کیا, اس نے تو الٹا اسی کو ہی فالو کیا جو آلریڈی جس کو وہ تنقید کر رہا تھا. بالکل. ٹھیک ہے, تو وہ ہے کہ فور میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی جوس اس میں یہی ہے کہ ایوری بڈی وانٹس ٹو ڈو سم ورک فار دا منی. ایسا ہی ہے. سو دیٹ واز دا جوس. اس بات کو میں سمجھتا تھا, ابھی بھی سمجھتا ہوں. اس وقت ینگ تھا تو تھوڑا اتنا انڈرسٹینڈ نہیں کرتا تھا, مگر اب زیادہ
اور جہاں تک سید نور صاحب کی بات ہے تو سید نور صاحب کو زیادہ تنقید لوگ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے سائمہ کے علاوہ کسی کو ہیروئن نہیں لیا. ہیروئن نے لیا. once he got engaged with the personality of سائمہ میڈم, دین پھر انہوں نے کسی ینگسٹر کو نہیں دیکھا. ایک ہی انہوں نے ینگسٹر کو اس کے بعد پروموٹ کیا تھا, وہ شامل خان تھا, ہاں جس کو لے کر انہوں نے پنجابی فلم بنائی تھی لڑکی پنجابن. بالکل اس کے علاوہ انہوں نے کوئی نیا کریکٹر, کوئی نئی لڑکی ایکسپوز نہیں کی. اب آگے کی جب اس ٹائم میں ایک لاسٹ فلم انہوں نے بنائی تھی, اس میں ایک ٹک ٹاک اسٹار کو لے کے انہوں نے فلم بنانے کی کوشش کی تھی, مگر تیرے باجرے دی راکھی شاید یہ نام تھا مووی کا. آئی ہیو نو آئیڈیا, میں نے دیکھی نہیں وہ فلم. تو اس وجہ سے نہیں دیکھی کیونکہ مجھے اس میں کچھ ایسا نظر نہیں آیا دیکھنے والا. بالکل تو میں نے اس وجہ سے نہیں دیکھی. اور اس وجہ سے لوگ ان کو جو ہے انڈسٹری کا زوال مانتے ہیں کہ وہ انڈسٹری کا زوال ہے, کیونکہ یہ باتیں آپ کو آرٹسٹ کر رہا ہے. سو صاحب ایک آرٹسٹ ہیں اور پروڈیوسر ہیں, مگر وہ ٹیلی ویژن پہ ہیں, فلم میں نہیں ہے. فلم انہوں نے کوئی فلم نہیں بنائی, ٹھیک ہے. تو اس اینگل سے وہ دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ یار کون بندہ جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے. اور یہ ہو گئے نور صاحب. سلطان رائی صاحب کو انہوں نے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ انکلوڈ کیا کیونکہ وہ ساری باتیں جو یہ لیفٹ رائٹ سے سنتے ہیں, ایسا ہی ہے. بٹ آپ ریسرچ کریں, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں رائی صاحب کے پاس جتنی کیپیبلٹی تھی اس نے اپنی فل کیپیبلٹی سے اس بندے نے کام کیا. بالکل. اگر ایک آدمی جو ہے وہ میٹرک پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ذہن اتنا ہی ہے, وہ کبھی بھی پروفیسر لیول تک جو ہے کام نہیں آپ کو دے گا. ایسا ہی ہے, کیونکہ اس کا برین ہی اتنا ہے. ایسا ہی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے دماغ ہی اتنا دیا ہے, ٹھیک ہے. تو جتنا ان کے پاس دماغ تھا, اس دماغ کو یہ حاضر ناظر رکھ کے انہوں جتنی بہتری وہ کر سکتے تھے انہوں نے وہ انڈسٹری کے حساب سے کی ہے. جی ٹھیک ہے. اور ظاہری بات ہے ان کی اپنی ایک پنجابی آڈینس تھی, وہ ان کو دیکھنے آتی تھی. انہوں نے بہت سارے نو سیکھے ڈائریکٹروں کو ڈائریکٹر بنا دیا, جنہوں نے آگے سے پھر جاہل بھرتی کر لیے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر سیکنڈ اننگ میں شان صاحب کے ساتھ چمڑے. ایسا ہی ٹھیک ہے. وہ شان صاحب کو وہ بنا رہے تھے جو رائی صاحب تھے. وہ دونوں میں ڈفرینس تھا. رائی صاحب جو تھے وہ پیدل زندگی کا سفر شروع کیا تھا. جی. شان صاحب آرٹسٹوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. ایک آدمی جو ہے وہ سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا ہو, وہ پڑھے تھے ایجیسن میں. وہ مشکل سے میرا خیال ہے کہ انہوں نے رائی صاحب نے شاید مشکل سے میرے خیال ہے میٹرک بھی شاید نہ کیا ہو. ہاں, کہا جاتا ہے بچپن میں ہی آگے تھے انڈسٹری میں, ٹین ایج سے ہی. ہاں, میں نے ان کی بلیک اینڈ وائٹ ایک فلم دیکھی تھی, اس میں وہ ڈنڈا لے کے کھڑے تھے. ہاں ایسا ہی ہے. بڑا انہوں نے نیچے سے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کیا تھا. جیسے آپ شفقت چیمہ کو دیکھیں. جی بالکل. دیکھیں بالکل گراؤنڈ سے. جی جب بندہ بالکل گراؤنڈ سے آتا ہے, جی, وہ اس کو اسٹرگل, اس کی اپنی اسٹرگل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت, نام, شہرت, پیسہ سب کچھ دیا, مگر یہ ہے کہ پھر آگے اس لینیج کو آگے بڑھانے کے لیے بالکل انہوں نے کچھ نہیں کیا. ایسا ہی ہے. کیونکہ وہ کیپیسٹی نہیں تھی ان کے پاس. جی. ان کی برین کیپیسٹی اتنی نہیں تھی, اس کی سیلیبرم کیپیسٹی اتنی نہیں تھی کہ وہ اتنے سارے ڈاٹا کو اسٹور کر کے اس میں سے کوئی رزلٹ نکال کر کوئی نئی فیلڈ لوگوں کو دے کے جاتے. ایسا ہی ہے. تو اسی کو ہی ایز اٹ از شان صاحب نے فالو کیا. تو سعود صاحب دیکھ رہے ہیں لوگوں کی باتیں جو ہیں سن کے ایک انالیسس لے رہے ہیں, اور جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. جی. تو انہوں نے انڈسٹری کو برباد نہیں کیا, بلکہ انہوں نے پنجابی انڈسٹری کو آباد کیا. اس کو چلاتے رہے. ہاں, اردو کے تو وہ آرٹسٹ تھے نہیں نا. ایسا ہی ہے. اردو, اب آپ اردو میں سلطان رائی صاحب کو لیتے تو وہ کیا کام کرتے. بالکل. شروع میں تو ایز اے ولن کا, آپ رنگیلا فلم اٹھائیں اس میں وہ ولن ہے, اور رنگیلا صاحب اس میں ہیرو ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ رنگیلا فلم کو اگر آپ دیکھیں پیچھے تو وہ بیگ چارلی چیپلن کی فلم ہے, اس سے وہ ڈٹو کاپی ہے. ایسا ہی ہے. کیونکہ اس وقت جو ہے وہ نہیں تھیں اپنا. اب پاکستان میں کہتے ہیں بڑی فلمیں بنائی جی, یہ بنایا جی وہ, مگر آپ جب بھی کوئی ہٹ فلم اٹھا کے دیکھیں گے اس کے پیچھے آپ کو چربا ملے گی. ایسا ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وہ یا جو کسی ہالی ووڈ فلم کی کاپی تھی, جیسے انداتا ایک بہت بڑی فلم ہے, بہت بڑی. بالکل. گاڈ فادر کی کاپی ہے. جی. ٹھیک ہے. تو میں نے تو ریسرچ کیا نا 1892 سے لے کے اب تک جتنی بھی فلمیں بنی, جب میں فلم بنا رہا تھا بیک 2010 تک, تو میں نے ساری فلمیں دیکھی, ریسرچ کی. دین آئی ریئلائزڈ. پھر اس کے بعد رنگیلا صاحب نے پھر فلم بنائی امانت کے نام سے. وہ سیم وہی فلم تھی جو انہوں نے پہلے بنائی تھی رنگیلا, نام چینج کر دیا. جو سلطان رائی کا کریکٹر تھا وہاں اپنا ڈپلیکیٹ کیا, وہاں پہ وہ خود نیگیٹو بنے. بالکل. تو میں نہیں کہتا کہ یہ بڑے آرٹسٹ نہیں تھے, بالکل, مگر آپ میری بات کو فالو کریں. وہ جتنے بھی آرٹسٹ تھے وہ اپنے سرکل کے اندر ٹھیک تھے. ایسا ہی ہے. اپنے سرکل کے اندر ٹھیک تھے, مگر آج کے دور کو آگے لے کے جانے کے لیے اگر آپ اسی طرح کی فنامنمس کو دیکھیں گے جو پہلے لوگ غلطیاں کرتے رہے ہیں,
تو اگر آپ نے پیچھے غلطی کی ہے اور آپ نے 10 سال کے بعد بھی پھر وہی غلطی شروع کر دی ہے اور اگلی جنریشن کے ساتھ بھی آپ وہی کر رہے ہیں تو آپ نے تو نیچے ہی جانا ہے نا, ایسا ہی ہے, اوپر تو جانا ہی نہیں ہے, ایسا ہی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ آپ کی ریپیٹڈ مسٹیکس ہیں, بالکل بیچ ایسا میں ہی. کوئی کریکٹر نہیں ہے, ہاں, بیچ میں کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی سمجھانے والا نہیں ہے, کوئی کسی کے پاس خود کی ایجوکیشن نہیں ہے ایجوکیشن نہیں ہے, اور کسی کے پاس جو ہے ریسرچ نہیں ہے اور کسی کے پاس جو ہے وہ انا اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی کی بات سننا نہیں چاہتا. سننا نہیں چاہتا, بالکل. ٹھیک ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ اٹ سیلف رائٹ ہے. جی. تو پھر میں نے دیکھا کہ جو بت سمجھ لیں کہ ہاتھوں سے بنائے وہ بت خانے میں خدا بنے بیٹھ گئے. ایسا ہی ہے, پھر اللہ کی مار آئی, وہ بالکل, پتھر پڑے اور وہ سارے بت ٹوٹ وہ گئے. ٹوٹ گئے, بالکل. ٹھیک ہے, ابھی اللہ کی مار ہے, اب وہ سارے بت ٹوٹ گئے ہیں, سارا صنم خانہ اجاڑ ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ایسا ہے, ہی ہے, تو اب باتیں ہر کوئی کر سکتا ہے مگر گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ. وہ ڈفرینٹ ہے. اچھا ببرک بھائی, آپ نے خود بھی پروڈکشن کی, تو آپ کا اس میں کیسا ایکسپیرینس تھا؟ بلکہ میں اس کو اس طرح سے پوچھوں گا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جب یہ اپنی ذاتی پروڈکشن شروع کی تو آپ کا اس میں کچھ نقصان بھی ہوا اور آپ دل برداشتہ بھی ہوئے. اس حوالے سے ہمیں کچھ بتائیے کہ وہ کیا یعنی سارا وہ سینیریو دیکھیں, تھا. میں جب پروڈکشن لے کے آیا نا, جی, سب جی, سے پہلی بات میں پاکستان کی کسی بندے نے ڈیجیٹل فلم بنائی نہیں تھی. جی بالکل. ابھی وار بھی ریلیز نہیں ہوئی تھی. ہاں, ٹھیک ہے, جب میں نے 2009 میں نے کام شروع کیا جی, تو میری پہلی جو ہے فلم پہ میں نے کام شروع کیا تب 2009 کا ٹائم تھا. یہ کون سی مووی تھی؟ مولا وے, مولا وے, جو بعد میں 2017 میں ریلیز ہوئی. جی بالکل. اس پہ میں نے کام کیا, شروع کیا. تو میں نے شروع کیا ساری ٹیکنالوجی کو اسٹڈی کرنا, سب سے پہلا کام. ٹھیک ہے. تو میں نے ساری ٹیکنالوجی کو پہلے پڑھا کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے. تو میں نے سب سے پڑھا ہالی ووڈ کو, کیونکہ فلم ایجاد ان کی تھی. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, فلم ان کی ایجاد تھی, کیمرہ مسلمانوں کی ایجاد تھی. بالکل. ابن الحسم, جی بالکل, ابن الحسم, بالکل. کیمرہ آف آفسکیرا, بالکل 2000 سال پہلے کی بات ہے. ایسا ہی ہے. جس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں. جی ٹھیک ہے, لوگ سمجھتے ہیں انگریزوں نے بنایا, انگریزوں نے نہیں بنایا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے, تو اس لیے جو ہے پھر میں نے سارا اس کو اسٹڈی کیا کہ اب ہے کیا. پھر میں نے لائٹ کی سائنس کو پڑھا, آڈیو بیسکس, آڈیو پرنسپلس, ویڈیو پرنسپلس سیکھے. بالکل. وہ بنیادی چیزیں تھیں. اگر آپ لینس کیسے کام کرتا ہے, بنیادی چیزیں تھیں, وہ سیکھنا ضروری تھا. اس کے بغیر آپ کو یہ پتہ نہیں لگ سکتا تھا کہ ٹیکنالوجی کام کیسے کر رہی ہے. پھر آپ نے سافٹ ویئر پڑھنا تھا, ہارڈ ویئر پڑھنے کے بعد آپ نے سافٹ ویئر پڑھنا تھا. سافٹ ویئر پڑھے سارے, ایڈیٹنگ, اینیمیشن, ویژول افیکٹ, 3D موشن گرافکس, جتنے بھی فلم کے اندر ریلیٹڈ کلر گریڈنگس. ٹھیک ہے, آڈیو بیسڈ پرنسپلس بیسڈ سافٹ ویئرس, اس میں آڈیو ایڈیٹنگ, آڈیو اینیمیشن, آٹومیشن اس کو کہتے ہیں, اینیمیشن نہیں کہتے, جی آڈیو کی آٹومیشن ہوتی ہے. تو پھر مجھے ساؤنڈ ڈیزائن کرنے میں بہت بڑا پرابلم تھا, اچھا. کیونکہ یہ ڈولبی کراتے تھے, تو مجھے وہ ساؤنڈ خود ہی ڈیزائن کرنا تھا. تو واز اے فرسٹ پاکستانی ڈیجیٹل فلم was a first Dolby and surrounded sound which is created by me, which was designed by me with my own codec. میرا فلم چلتی ہے تو اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے B5.1 which is a Burbrick sound system for the cinema. یہ بات نہیں جانتے لوگ, ٹھیک ہے, مگر میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ لوگوں کی فلموں پہ ڈولبی لکھا ہوتا ہے. ایسا ہی. تو ڈولبی سراؤنڈ سسٹم 5.1 میں نے یہاں بیٹھ کر خود ڈیزائن کیا. ٹھیک ہے, یہاں بیٹھ کے خود ڈیزائن کیا, خود ہی فلم کو گریڈ کیا ڈیوینچی کے اوپر. ٹھیک ہے, لوگ ہالی ووڈ میں کرتے تھے, میں یہاں بیٹھ کے. آپ کو سافٹ ویئر رہتا ہے, آپ کہیں بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا DCP بنانی ہے, تو میں نے پہلا ڈیجیٹل پرنٹ یہیں پہ بنایا جب کہ لوگ باہر جاتے تھے جی اسی کام کو کرنے کے لیے. تو ساری ٹیکنالوجی کو مجھے پڑھنا پڑا, اس کو پڑھتے پڑھتے مجھے 5 سال لگ گئے. میں نے ایک ایک چیز پڑھی, ایک ایک چیز سیکھی. اس کے بعد میں نے فلم کو بنا لیا. فلم جب میں نے بنا لی, ڈیجیٹل پرنٹ بھی بنا لیا, اب مجھے اس کو کرنا تھا ریلیز. اب ریلیز ہونے میں بہت ساری پرابلمس تھیں. پہلی پرابلم یہ تھی کہ چینلز جو ہیں وہ اتنے گریڈی تھے اس وقت کہ وہ اپنی فلموں کو سپورٹ کرتے تھے, انڈی فلمز کو نہیں کرتے تھے. جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا آپ کی ساری عروج جو ہے نا وہ 4-5 سال ہی ہے, ایسا ہی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. کیونکہ جب آپ اپنے انڈی فلم میکر کو مار دیں گے تو اس کے بعد جو آپ کی فلاپ فلمیں ہوں گی وہ پروڈیوسر بھی دوبارہ فلم نہیں بنائیں گے. بالکل ٹھیک ہے, وہ پروڈیوسر دوبارہ فلمز نہیں بنائیں گے, اور جو آپ کے بچیں گے پروڈیوسر وہ اپنا ملیا میٹ سمیٹ کر نکل جائیں گے دائیں بائیں. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت مشکل ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ چل پائے. خیر یہ اس وقت انڈی فلموں کو نہیں اٹھا رہے تھے, اور انہوں نے جو ہے جیو نے ڈراپ کیا میری فلم کو, ایئر وائی نے ڈراپ کیا میری فلم کو.
انہوں نے پبلسٹی کمپین نہیں دی. دیٹ واز اے فرسٹ ڈرا بیک. میں دیکھ رہا تھا کہ فلم ڈوب رہی ہے, کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی فلم ڈوب رہی ہے. جی. مجھے اپنے پیسوں کا کوئی وہ نہیں تھا, مجھے پتا تھا کہ میں پھر سے بنا لوں گا. جی. پیسوں کا کوئی ایشو نہیں تھا, مگر ایشو یہ تھا کہ اتنا ایکسپیرینس جو میں نے گین کیا, اتنا نالج جو میں نے گین کیا, اس سے آپ کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ صحیح ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے انڈی فلم میکر کو مار رہے ہیں کیونکہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یار ہماری فلمیں لگنی ہیں, یہ ہے, یہ وہ ہے, یہ اتنے پیسے ہیں, یہ یوں ہے, یہ اتنے سینما ہے. مگر جب تک آپ کی فلم بنانے والے انڈی فلم میکر نہیں ہیں, آپ کی فلم انڈسٹری جو ہے وہ چل نہیں سکتی. کوآپریٹو فلم میکر جو ہیں وہ ہمیشہ تھوڑے ہی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل. چند ہی اچھی فلمیں بنیں گی جو بڑے بجٹ کی ہوں گی, اور اگر وہ نہیں چلی تو وہ سپر فلاپ ہوں گی. جب وہ سپر فلاپ ہوں گی تو پھر جیسے سایہ خدایہ دودال ہو گیا, 8 کروڑ کی آواز تھی, تو پھر آپ دیکھیں کیا پوزیشن اس کی بنی. اور اس سال میں 25 سے زیادہ فلمیں سلوٹ تھے کہ جس سال میں نے ریلیز کی تھی. تو اس طرح بہت ساری فلمس خدا کے لیے وہ کہتے تھے کہ بڑی اچھی فلم ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر ڈیجیٹل وہ بھی نہیں تھی. ڈیجیٹل وہ بھی نہیں, ڈیجیٹل پراپر ڈیجیٹل جو ہے وہ پھر یہ وار کے اراؤنڈ بالکل وہ ڈیجیٹلائز ہوئی. اب وار کا مسئلہ یہ تھا کہ جب میں نے فلم دیکھی جا کے تو وہ 35 انگریزی فلموں کی نقل تھی. ہر شارٹ میں کبھی ویڈیو گیمز کی بھی نقل تھی, کیونکہ ہم تو جنریشن تھے نا, ہم نے تو دیکھی ہیں, تو پلے اسٹیشنز بھی دیکھی ہیں, تو ہم سے تو چھپا کچھ نہیں ہے. تو میٹرکس بھی ڈالا ہے, گیمز بھی ڈالی, ریزیڈنٹ ایول بھی ڈالی, اور بھی بہت ساری گیمز ڈالی, ان کے شارٹس بھی ڈالے. اب اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے, بہت ٹائم ہے, آپ نے فلم اچھی ایکسپوز کر لی ہے, تو کہانی کوئی ہے نہیں بیچ میں, بس سیکوینسز ہیں, فائٹس ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے ہیں, کبھی یوں کر رہے ہیں, کبھی وہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ اس فلم نے جو بھی جنریٹ کیا, ٹھیک ہے جنریٹ کیا, میں اس بات پہ نہیں ہوں, مگر پاکستانی انڈسٹری کو اس سے کچھ بینیفٹ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسپیسیفک پروڈیوسر کی فلم تھی, اسپیسیفک لوگوں کے پاس پیسہ گیا, انہوں نے ری باؤنس نہیں کیا, فلم مری. پھر سیکنڈلی میں نے دیکھا, نوٹ کیا کہ اب ڈسٹریبیوٹرز جو ہیں وہ نہیں تھے, بڑے ڈسٹریبیوٹر فلم نہیں اٹھا رہے تھے. بڑے ڈسٹریبیوٹرز کہتے ہیں ہم تو جی انگریزی فلمیں لگاتے ہیں. اب آپ انگریزی فلمیں لگاتے ہیں تو کیا پاکستان میں انگریزی فلمیں بنیں گی؟ ایسا ہی. آپ دیں مجھے, آپ مجھے $200 ملین دیں, میں آپ کو فلم بنا کے دیتا ہوں, پھر آپ پوری دنیا میں لگائیں, اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ یار میں اپنا $200 ملین لگاؤں بیچ میں, اور پھر میں آپ کو لا کے فلم دوں کہ آپ نے تب سینما میں چلانی ہے, تو میں پاگل ہوں. میں پاکستان کے سب سے پہلے سارے سینما خریدوں گا 100 ملین پر, اور 10 ملین پہ فلمیں اپنی بنا کر لگا دوں گا پوری دنیا میں. میرے لیے تو مسئلہ نہیں. اچھا بابر بھائی, ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ ہماری فلموں میں آج کل جو کچھ سینما رہ گئے ہیں وہاں پہ ٹکٹس بہت مہنگے ہیں, کیونکہ ماضی میں اگر ہم جھانک کے دیکھیں تو فلم جو ہے یہ غریب طبقے کے لیے ایک بہت بڑی انٹرٹینمنٹ ہوا کرتی تھی. وہ انہوں نے خود دور کیا نا. یہ سارے سینما کی تو آپ کو پرابلم بتا رہا ہوں. سینماز کی پرابلم یہ ہے کہ سینما کے پاس جب آپ جائیں گے وہ کہیں گے کسی ڈسٹریبیوٹر کو لے کے آؤ, ہم اکیلے جو ہے نا وہ فلم نہیں دیں گے. پھر جب وہ آپ کو دیں گے صحیح ٹائم نہیں دیں گے لگانے کے لیے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, صحیح ٹائم جب نہیں دیں گے فلم کو لگانے کے لیے تو فلم اپنی جگہ کیسے بنائے گی؟ بالکل ایسا ہے. ٹھیک ہے, وہ ماؤتھ پبلسٹی تو اس کی تب ہوگی نا جب کوئی دیکھنے کے لیے آئے گا, بالکل تب اس کی ماؤتھ پبلسٹی ہوگی. اگر وہ دیکھنے کے لیے آپ کو نہیں, میں نے انڈین فلم لگانی ہے, میں تو انگریزی فلم لگانی ہے. وہ پھر اتفاق ایسا ہوا کہ جب میری فلم لگی تو انڈین فلم انہوں نے بند کر دی. وہ جب تک چل رہی تھی پاکستانی فلم کو سپر ڈیمیج ہو رہا تھا. سینما کا سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ سینما کے جتنے بھی ارنرز تھے, جو منی میکرز تھے, ٹھیک ہے, جو گیم کو چلا رہے تھے, they were not interested putting back their money into the film industry. وہ کیا کر رہے تھے کہ ساتھ والی زمین خرید لی, پارکنگ بڑی کر لی, ساتھ والی جو پلازا خرید لیا, کرائے پہ چڑھا دیا, بچوں کے لیے زمینیں لے لی. بالکل. مطلب اگر آپ نے پراپرٹی کا بزنس کرنا ہے تو why are you in the show business؟ ایسا ہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پراپرٹی کا بزنس نہ کریں, جو اس سے ارن کیا ہے وہ زمین میں مت لگائیں, مگر اگر آپ اس کا سمجھ لیں کہ جو آپ نے اس سے کمایا اس کا 40% بھی واپس آپ ٹریڈ میں نہیں لگاتے تو آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ٹریڈ چلے گی؟ یعنی ببرک بھائی آپ کی اس بات سے تو میں یہ اخذ کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے ٹیکنیکل فالٹس ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, رائٹرز ہیں, یا جو فلم لائن کے لوگ ہیں, لیکن پروڈیوسر کا بھی انٹلیکچوئل اور پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. دیکھیں صرف پروڈیوسر کا نہیں ہے, اٹس این انڈسٹری. بالکل ٹھیک ہے, یہاں پہ لوگ ان پڑھ لوگ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کو کوئی ایجوکیشن نہیں, کوئی ایجوکیشن پرائمری, کم سے کم ان کی پرائمری تو ہونی چاہیے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے,
تو وہ کہتے ہیں جی آرٹ کا ایجوکیشن سے کوئی تعلق نہیں ہے, بٹ آرٹ اٹ سیلف از اے سائنس. یہ سائنس بالکل ٹھیک ہے, آرٹ اٹ سیلف از اے سائنس, اٹس اے ٹائپ آف اے سائنس ایسا ہی کہ جس میں آپ دیکھیں اگر آپ ساری باتیں ہم کر رہے ہیں جی تو وہ بیک اینڈ پہ کمپیوٹر جو ہے اس کو بائنری لینگویج سمجھ میں آتی ہے, اس کو نہیں پتا آپ اور میں کیا اکوسٹک سگنل جو ہے وہ جنریٹ بالکل، کریں. جو آپ بالکل. ماؤتھ سے بول رہے ہیں وہ وائبریشن ہے. جی ود بالکل ان 1 سیکنڈ 20 ٹائم آپ کی ایئر وائبریشن ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے کان جو ہے اکوسٹک ساؤنڈ کو الیکٹریکل سگنل میں کنورٹ کرتے ہیں. دین یور برین ہیئرز. ایسا ہی ہے ٹھیک ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا ہے, بٹ اس کو یہ پتا ہے کہ سگنل کیا ہے. ایسا ہی ہے ٹھیک ہے, تو اسی طرح کمپیوٹرز بھی جو ہے اس کے ڈایافرام ہلتا ہے 1 سیکنڈ میں 20 دفعہ, تو اس سے الیکٹریکل سگنل جنریٹ ہوتا ہے جو کہ پیچھے بیک اینڈ میں جو ہے وہ ایڈیٹر یا کمپیوٹر جو ہے اس کو بائنری لینگویج میں کنورٹ کر کے بالکل انٹرفیس میں ان پٹ کرتا ہے, اور دین آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں میرے پاس ایک گراف جنریٹ ہو رہا ہے جو کہ اپ اینڈ ڈاؤن کا ایک گراف ہے جو کہ آپ کے ورڈس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا پریزنٹ کر رہا ہے ہے. وہ بالکل آپ کی وائس فریکوینسی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے, جس کو ہم سر کے نام سے اپنے علاقے ایسا میں ہی ہے جانتے ہیں. ایسا ہی ہے ہمارے یہاں کامنلی اسے سر کا نام دیا جاتا ہے. تو یہ سر جو ہے یہ پورے کائنات میں موجود ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل یو آر ناٹ اوے فرام دا سائنس. ایسا ہی تو ہے آپ کو وہ پڑھنی پڑے گی, آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ کائنات کام کیسے کر رہی ہے. بالکل تو پھر بالکل آپ جو ہے اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کریں گے, پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ میں نے اپنے کام کو کیسے کرنا ہے. بالکل تو اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے, یہ نہیں کہ آپ ڈیڈ لوپ ہول میں نہیں پڑے ہوئے. پاکستان فلم انڈسٹری کو دوبارہ جو ہے عروج پہ لایا جا سکتا لایا ہے. جا سکتا ہے یہ نہیں کہ یہ ڈیڈ لوپ ہول میں ہے اور یہ کبھی بھی یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی. مسئلہ یہ ہے کہ اس کو جو چلانے والے لوگ ہیں یا جو اس سے بینیفٹ لے چکے ہیں وہ سب لوگ سائڈ پہ ہو گئے ہیں. وہ ڈائریکٹر جو پرانے ہو چکے ہیں 19ویں صدی کے, جنہوں نے کوئی ایجوکیشن لی, ان میں سے کوئی اسٹیون اسپیلبرگ نہیں تھا جو اینڈ تک پڑھتا رہتا. بالکل اب کہاں وہ بوڑھا آدمی جو ہے وہ ٹرانسفارمر جیسی فلمیں ایگزیکیوٹ کرتا ہے, تو ٹھیک ہے کہاں یہاں کا بوڑھا آدمی جو ہے وہ بالکل بوٹی لے کے جانے پروڈیوس کر رہا ہے. میں بوٹی لے کے جانے کے خلاف نہیں, وہ گڈ مووی, جی مگر میں آپ کو ایک بات جنریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنی فلم پوری دنیا کے لیے بنانی ہے, بالکل ایسا آپ ہی نے صرف پنجاب کے لیے نہیں بنانی. بالکل اگر امریکہ میں بیٹھا کوئی پنجابی آدمی پنجابی فلم دیکھ رہا ہے تو اس کو کلچر تو سمجھ میں آنا چاہیے, مگر فلم بھی اس کے دل کو چھوئے نا. اس کے دل کو چھوئے بالکل ہاں, بالکل اس کے دل کو اگر وہ نہیں چھو رہی تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں فلمیں کتنی ہٹ ہوئی ہیں, مگر بچے جو ہیں وہ گانے نہیں سنتے وہ گانے نہیں سنتے گاڑیوں بالکل. میں. ٹھیک ہے, وہ وہی سنتے ہیں جو وہ سنتے ہیں. ایسا ہی ہے ٹھیک ہے, نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نام پتہ نہیں اچھا لگے لوگوں کو, مگر جو وہ سنتے ہیں وہ وہی سنتے ہیں. ایسا ہی ہے تو اس کے ہے کہ اس کے یہ سارے وہ آفٹر فیکٹس ہیں جن پہ انہوں نے غور نہیں کیا. سینما کی اپنی مسٹیکس ہیں, ڈسٹریبیوٹرس کی مسٹیکس ہیں, آرٹسٹوں کی مسٹیکس میں نے آپ کو بتائیں. گورنمنٹ کا بہت بڑا ان پٹ ہے اس کے اندر. گورنمنٹ نے کوئی سبسڈی نہیں دی, انتہائی توبہ نعوذ باللہ کسی کو بولنا نہیں چاہیے, بٹ انتہائی لو درجے کی اسٹریٹجی کہ آپ کیا کر رہے ہیں جی, آپ ٹیکس فری کر رہے ہیں. ٹیکس فری کریں, اس کا آرٹسٹ کو کیا فائدہ ہے, اس کا سینما کو کیا فائدہ ہے, اس کو صرف ایک بندے کو فائدہ ہے, پروڈیوسر کو. بالکل ٹھیک ہے, ایک بندے کو. اب وہ پروڈیوسر کو جس کو آپ بینیفٹ دے رہے ہیں اس میں کیپیبلٹی نہیں ہے وہ اپنے پیسے سینما سے باہر نکال سکے. ایسا ہی ہے ایسا ہی اور نہ ہی سینما کے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن, جس بیچارے فلم میں 2-2 سال ان کے پیسے جو ہیں وہ باؤنڈ رہے. باؤنڈ رہے ہیں بالکل. حالانکہ انہوں نے کیش کا بزنس کیا, باؤنڈ اسے رکھے کہ بھی آپ کے میرے پیسوں سے آپ نے اپنی پراپرٹی بنا لی, بالکل 2 سال باؤنڈ کر کے آپ نے مجھے نقصان دیا کہ نہیں. اب اس کا کون حساب دے گا, ایسا ہی ہے اس کا کون حساب دے گا. آپ نے کسی کے جو ہے وہ پھر سارے حساب تو دنیا میں نہیں ہونے نا, بالکل وہ پھر حساب اوپر جائیں گے. جب اوپر جائیں گے تو پھر ایک لمبی فہرست ہوگی, پھر ہوگی بالکل اسے جان چھڑانا مشکل ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ انڈسٹری کے عروج کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے. صرف زوال پر تو میں آپ کو بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں, جی. مگر عروج کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. اچھا ببرک بھائی, ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ فلم کوئی بھی ہو وہ معاشرے کو سدھارنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. تو جس طرح کی فلمیں ہم آج کل بنا رہے ہیں, کیا یہ واقعی سوسائٹی کو سدھار رہی ہے, یا آپ یوں کہہ لیں کہ 8 سے 10 سال بعد آپ اسی وے میں چلتے جائیں تو ہم انڈسٹری کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, جو راستہ ابھی ہے یہ تو ڈیڈ ہول کی طرف جا رہا ہے. سو پیپل ول ڈائی ود دا پیسج آف ٹائم. جی ابھی بھی بہت لوگ مر چکے ہیں, جی مزید لوگ مر جائیں گے اگر اسی پروسیس میں ہی چلتے رہے. جی. نمبر 2, فلم جو ہے وہ کبھی بھی معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے نہیں بنائی جاتی. فلم ایک انٹرٹینمنٹ کے پراسپیکٹ سے آپ کو اس کو دیکھنا پڑے گا. لوگ آتے ہیں اس کو انٹرٹین ہونے کے لیے. اگر آپ دنیا کے مسائل ہی انہیں دکھائیں گے تو پہلی مسائل میں الجھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے,
تو بہتری جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ ایک ایسی فلم بنائیں جو دل کو چھوئے. بالکل. جیسے ہمارے ایک فلم بنی تھی مولا جٹ, ہاں. وہ پاکستان کی بڑی فلموں میں سے ایک فلم تھی, پنجابی فلم. ہم. اس کے ڈائلاگ بڑے یعنی اپنے وقت کے زبردست ڈائلاگ تھے, جیسا کہ یہ تھا اے مولے نو مولانا مارے تے مولا نہیں مردا. یا ایک اور ڈائلاگ تھا اس میں کہ وہ نواں آیا ہے سونیا. لیکن کچھ کریٹکس یہ بھی کہتے ہیں کہ مولا جٹ فلم نے سوسائٹی کو بگاڑا, کہ وائلنس جنریٹ کیا, قتل و غارت, افراتفری, یہ تو چیزیں. کیا مجھے بتائیں, معاشرے کے اندر لوگوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی, جی کیا اس میں قتل و غارت نہیں لکھی؟ ایسا ہی ہے. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو عام قتل و غارت کو یا جسٹیفائی کریں گے یا پھر کہیں گے کہ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ نہیں ہے. بالکل یہاں تو بھائی بھائی کا سمجھ لیں کہ گلا کاٹ رہا ہے. ایسا ہی ہے. ہاں ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. اور دوسرا مسلمان دوسرے مسلمان کی کوئی عزت نہیں کر رہا, جس کا جو دل چل رہا ہے وہ کری جا رہا ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, میں کبھی یہ چیزیں فلموں میں دیکھتا تھا تو ہم کہتے تھے یہ کہاں ہوتی ہیں. میں چھوٹا تھا, جب میں بڑا ہونے لگا اور میں نے یہ سارا معاشرے کے فوٹیجز اور وہ سارے جب میڈیا کے اوپر آ گئے فوٹیجز, وہی فلمی فوٹیجز جو ہم ایکسپوز کرتے تھے کہ پولیس والے آ رہے ہیں اور وہ کسی کے گھر پہ چھاپا مار رہے ہیں, اس کی زبردستی وہاں سے افیم اور پاؤڈر جیب میں ڈال دی ہے, اس کو لے گئے تھانے, اس کی وہاں چترول کی ہے. ٹھیک ہے, کہتے یار یہ نہیں ہوتا, یہ تو ہے بھی لگا. مگر جب ہم یہ ریئلٹی آف گراؤنڈ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اس بات پہ کہ وہ لوگ اس وقت فلموں کو تنقید کیا کرتے تھے کہ یہ ایسے لوگ, ایسے واقعات تو نہیں ہوتے فلموں میں. جی بالکل. تو پھر یہ آپ کیوں ایکسپوز کرتے ہیں؟ مگر آج کی وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. بالکل. اچھا ببرک بھائی, آپ یوتھ کو کیا پیغام دینا چاہیں گے, اسپیشلی وہ یوتھ جو فلموں میں آنا چاہتے ہیں, ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے فلم میکرز کے یا اسپیشلی جو فلموں کا ماحول بن چکا ہے وہ سپورٹیو نہیں ہے, نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کریں. بیسٹ راستہ جو ہے نا, بیسٹ راستہ جی جی نوجوانوں کے لیے جو کام کرنا چاہتے ہیں جی اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم انڈسٹری کے لیے کچھ کریں, واقعی ان میں کچھ ہے, جی, تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ وہ بزنس کریں. ٹھیک ہے, پیسہ کمائیں. ہاں, وہ انڈسٹری کے اوپر کوئی پیسہ نہ لگائیں, وہ بزنس کریں, ویلیو کو جنریٹ کریں. ویلیو کو اور جنریٹ. پھر جتنے بھی لوگ ہیں اس آج کی جنریشن کے, بالکل اس ویلیو کو گیدر کریں ایک سرٹن ٹائم میں, جی اور دین اس کو ریوائیو کریں. ہاں ٹھیک ہے, اس پروسیس کو سپیڈ اپ کیا جا سکتا ہے اگر گورنمنٹ سپورٹ کرے. وہ اپنی پیسوں میں سے لینڈ آؤٹ کرے منی, سپوز مجھے دیں قرضہ, جی ٹھیک ہے, تو میں اس قرضے سے انڈسٹری کو ریوائیو کر سکتا ہوں, کیونکہ میں اٹ سیلف خود اکیلا نہیں کر سکتا. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, بٹ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ اس سے بینیفٹ لیں تو یوں اس کو پمپ کیا جا سکتا ہے اور انڈسٹری کو ری ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. انٹائر سنیما لائن نیو بنائی جا سکتی ہے, اسٹوڈیو لائن نئی بنائی جا سکتی ہے, نئے آرٹسٹ بنائے جا سکتے ہیں, پرانوں کو ان میں مکس کیا جا سکتا ہے, نئے ڈائریکٹرز بنائے جا سکتے ہیں, پرانوں کو ان سے سکھایا جا سکتا ہے, نئے کو پرانوں سے سکھایا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ مکس اینڈ میچ کر کے آپ انڈسٹری کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکتے ہیں, جو کہ فردر 20 ایئرس تک چل پائے. بالکل. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو ابھی تو انڈسٹری میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے سوائے ٹی وی اگر کام کر رہے ہیں تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے, ایک ہی وجہ. بالکل. اور وہ آپ کو پتہ ہے ایڈورٹائزمنٹ ہے. ایسا ہی. اور آنے والا دور ٹی وی کے لیے بھی ڈیڈ ہول ہی ہے, یہ میں آپ کو ابھی سے پریڈکشن بتا رہا ہوں. جی جی. کیونکہ جیسے ہی پبلسٹی سوشل میڈیا پر میکسیمائزڈ ہو جائیں گی اور ملٹی ورس آ جائے گا, تو ٹی وی $1 کا ہوگا سافٹ ویئر میں, تو کس نے کیا کرنا ہے پیسے پہ ٹی وی خرید کر, بالکل جب وہ سافٹ ویئر کی شکل میں آپ کو مل ہی رہا ہے. بالکل. ٹھیک ہے, تو چینل جو ہیں وہ سارے وہیں پہ آ جائیں گے, گانے بھی سارے وہیں پہ آ جائیں گے, پھر ہر چیز جو ہے وہ پرانا مٹیریل جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا کسی اور فارم میں. اچھا ببرک بھائی, اگر آپ کو ایک چانس دیا جائے کہ پورے بالی ووڈ میں آپ ایک فیمیل ایکٹریس آپ کی مہمان بن کے آئے, تو آپ کس کے ساتھ وقت گزارنا یا ڈنر کرنا پسند کریں گے؟ اگر سشمتا سین جو ہے وہ ینگ ہوتی تو میں یقیناً ان کے ساتھ. اچھا, زبردست زبردست. ہاں, اس کے علاوہ مجھے کوئی انڈیا میں ایز سچ اٹریکٹ نہیں کبھی کوئی عورت کی. ہاں. But Shush was a better one. ناظرین, یہ تھے ہمارے آج کے مہمان, خوبصورت پرسنالٹی ببرک شاہ. آئندہ کے پوڈ کاسٹ میں ہم کسی نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.